کی تھی, آج مجھے انہی صفوں میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری دکھائی دے رہے ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ دبئی کی بیٹھک میں ایسی شخصیات موجود ہیں جو وزارت عظمیٰ کی خواہش مند ہیں. اگر پیپلز پارٹی کا آپ ایگزامن کیجئے تو آصف علی زرداری خواہش مند ہیں, بلاول خواہش مند ہیں. اگر مسلم لیگ نون پر نظر دوڑائیں تو نواز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں ہیں, مریم صاحبہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں ہیں. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے جو امیدوار ہیں وہ ہندوستان کے وزیر اعظم کے بیان پر خاموش ہیں. ہندوستان کے وزیر اعظم کیا کہتے ہیں؟ ہندوستان کے وزیر اعظم اپنی قوم کو تلقین کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کی رٹ لگانا چھوڑ دو. پاکستان اپنی موت خود مر رہا ہے, پاکستان اپنے بوجھ تلے خود دب رہا ہے. اب چھوڑو, ہندوستان کی بات کرو. اور ہمارے وڈ بی پرائم منسٹرز خاموش, کوئی جواب نہیں دے رہا. کوئی پاکستانی قوم کو اس مایوسی سے نکالنے کے لیے نہ منصوبہ بندی کر رہا ہے نہ صف بندی کر رہا ہے. ہاں, صف بندی ہو رہی ہے تو حصول اقتدار کی صف بندی ہو رہی ہے. پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کی منصوبہ بندی نہیں ہو رہی. آج کمال یہ بات ہے کہ یہاں ہندوستان کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ ہندوستان کو دنیا کی تیسری بڑی معیشت بنانا ہے امریکہ اور چین کے بعد. اور میں صبح ہی دیکھ رہا تھا ہمارے اسٹیٹ بینک نے جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے اس کو 1% اس میں مزید اضافہ کر دیا. اور آج جنہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی ہے اور بینکوں سے پیسہ حاصل کرنا ہے ان کو 22% پر بینک سے قرضہ لینا ہوگا. اب 22% پر اگر آپ قرضہ لیتے ہیں تو انویسٹمنٹ خاک کریں گے. کیسی ہوگی انویسٹمنٹ؟ اس کے ریٹرنز کہاں سے آئیں گے؟ تو ایک بات تو میں یہ کرنا چاہ رہا تھا. دوسری بات, لگتا ہے کہ آج یا کل میں آئی ایم ایف کا بول بالا ہونے والا ہے. ڈار صاحب کی منصوبہ بندی اور منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے. بالآخر انہیں گھٹنے ٹیکنے پڑے. بالآخر انہیں آئی ایم ایف کی ان طے شدہ تحریروں پر دستخط کرنے پڑے, انگوٹھے لگانے پڑے اور بتانا پڑا کہ ہم یہ بھی وڈرا کر رہے ہیں, ہم یہ بھی لاگو کر رہے ہیں. اور پوری قوم نے دیکھا کہ جو بجٹ پاس ہوا, جو پیش ہوا اور جو پاس ہوا, اس میں دن اور رات کا فرق تھا. جو فائنینس بل پیش کیا گیا اور جو ریوائز کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. پراپرٹی پر ٹیکس بڑھا دیا گیا, اس کی ٹرانسفر پر, رجسٹریشن پر. انکم ٹیکس سلیبز ریوائز کر دیے گئے. کاشتکار کو 5% کھاد پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے نفاذ کی نوید سنائی گئی. مایوسی ہی مایوسی. اور لگتا یہ ہے آج کل میں وہ معاہدہ طے ہو جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون حصول اقتدار کے لیے, آنے والے سیٹ اپ کے لیے دبئی میں بیٹھے ہیں. لیکن پاکستان کا شہری پوچھنا چاہتا ہے میرے مستقبل کے بارے میں کون سوچ رہا ہے, میری مہنگائی کے بارے میں کون سوچ رہا ہے, میری بے روزگاری کے بارے میں کون سوچ رہا ہے, میرے جو حالات ہیں, جو میرے معاشی حالات ہیں, کیا دبئی میں اس کی فکر ہے؟ لگتا تو نہیں ہے. انشاءاللہ تحریک انصاف کی کوشش ہوگی کہ ہم عوامی مسائل, اجتماعی مسائل پر ذکر کریں. شخصیات کا ذکر میں نے فیصلہ کیا جب سے جیل سے رہائی ہوئی
کہ میں نے شخصیات پر نہیں، میں نے نظریات پر بات کرنی ہے، نیشنل ایشوز پر بات کرنی ہے جو پاکستان کا شہری سننا چاہتا ہے، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، وہ ماضی میں پھنسا نہیں رہنا چاہتا، وہ آج کے حال کو دیکھ کر اپنے مستقبل کو سنوارنا چاہتا ہے۔ اس کی نظریں ان بیچاروں پر ہیں جو کشتی میں ڈوب گئے روزگار کے حصول کے لیے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی معاشی تنگیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ مسیح تلاش کر رہا ہے کہ کون آئے گا مجھے اس دلدل سے نکالنے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک ایسا اکنامک پلان لے کر آئیں، کیونکہ یہ حکومت تو 1 سال میں بالکل منصوبہ بندی میں ناکام ہو چکی ہے، جس سے کہ صحیح معنوں میں اکنامک ریسٹرکچرنگ ہو سکے اور وہ جو 1990 سے جو تنزلی کا جو ایک دور کا آغاز ہوا اس کے سامنے ایک بند باندھا جائے اور قوم کو اس بھنور سے نکالا جائے۔ شکریہ دیکھیے معاملہ عدالتوں میں ہے اور انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، انہوں نے ڈسپلنری ایکشن کی بات کی، انہوں نے اپنے قوانین کے مطابق بتایا کہ ایک پروفیشنل فورس ہے اور وہ اپنا پروفیشنل ڈسپلن قائم کرنا چاہتے ہیں، سب نے سنی۔ تحریک انصاف کی کوشش ہوگی کہ ہم عوامی مسائل، اجتماعی مسائل پر ذکر کریں۔ شخصیات کا ذکر میں نے فیصلہ کیا جب سے جیل سے رہائی ہوئی کہ میں نے شخصیات پر نہیں، میں نے نظریات پر بات کرنی ہے، نیشنل ایشوز پر بات کرنی ہے جو پاکستان کا شہری سننا چاہتا ہے، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، وہ ماضی میں پھنسا نہیں رہنا چاہتا، وہ آج کے حال کو دیکھ کر اپنے مستقبل کو سنوارنا چاہتا ہے۔ اس کی نظریں ان بیچاروں پر ہیں جو کشتی میں ڈوب گئے روزگار کے حصول کے لیے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی معاشی تنگیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ مسیح تلاش کر رہا ہے کہ کون آئے گا مجھے اس دلدل سے نکالنے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک ایسا اکنامک پلان لے کر آئیں، کیونکہ یہ حکومت تو 1 سال میں بالکل منصوبہ بندی میں ناکام ہو چکی ہے، جس سے کہ صحیح معنوں میں اکنامک ریسٹرکچرنگ ہو سکے اور وہ جو 1990 سے جو تنزلی کا جو ایک دور کا آغاز ہوا اس کے سامنے ایک بند باندھا جائے اور قوم کو اس بھنور سے نکالا جائے۔ شکریہ دیکھیے معاملہ عدالتوں میں ہے اور انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، انہوں نے ڈسپلنری ایکشن کی بات کی، انہوں نے اپنے قوانین کے مطابق بتایا کہ ایک پروفیشنل فورس ہے اور وہ اپنا پروفیشنل ڈسپلن قائم کرنا چاہتے ہیں، سب نے سنی۔ اچھا سر، یہ بتا دیں کہ DGHPR صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے، مائنڈ میکر تھے، ان تک پہنچنا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مائنڈ سیٹ کن لوگوں نے بنایا ہے لوگوں کو ان تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے کا؟ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا اور مفروضوں میں بات میں کرتا نہیں ہوں۔ تھینک یو۔ اچھا شاہ جی یہ بتائیے گا